آ گیا اس میں بدل دے کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پر پڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پر پڑی ہوگی اور کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے اور کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے سرکار کا در ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی سرکار کا در ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی اور وہ شیشہ دل غم سے میلانہ کبھی ہوگا اور وہ شیشہ دل غم سے میلانہ کبھی ہوگا تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی اور چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا اور چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا نا چیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شیڈول کے مطابق حاضر ہوئے ہیں ڈی سی آفس یہ ریکارڈ کرنے پھر اردو بولنا پنجابی بھی صحیح ہے اپنے ہاں جی تو وہ اتنے کافی زیادہ تعداد سی ایک جمعے کر کے جڑا نا مسلمان گھروں نکل نہیں سی رہ کے اج جمعہ پڑھنا سی اج ہی جمعہ پڑھنا تعداد اونی نہیں سی جنی ایکسپیکٹ کی جا رہی سی پھر بھی کافی تقریباً کوئی 1000-1500 بندہ اتنے جمع سی رونق ٹھیک لگ گئی تے عقیقہ دے جڑے رہنما سی انہوں نے جڑا نا پیچھے جو بھی ہو رہا ہن تک وہ سارا جڑا نا وہ بریف کیتا سارے دوستاں نوں اس کے بعد نیکسٹ لایا عمل کل کا جڑا سی وہ یہی سی کہ سارے دوست جڑا نا وہ سکول حاضر ہون گے اور تالا بندی کر کے اٹینڈنس وغیرہ لگا کے سارے ڈی سی آفس جڑے نا پہنچ جان گے وہ رات کو پھر پچھوں کال آئی سی انہوں نے کہ فون جڑا نا بجائے کہ اسی پولیس کے ہاتھے چڑھیے انتظامیہ کے ڈائریکٹ جڑا نا انکاؤنٹر ہوئے سا اسی سکولوں کے احتجاج کریں گے اور یہ کافی زیادہ اثر ہوئے گا اور کل اسی دیکھ رہے ہیں حکومت جڑی نا کافی اس کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں آج کل
تو اگلا لایا عمل جو انہوں نے بتایا وہ یہ ہے کہ ہم کال دیں گے آپ کو جہاں پہ کوئی اسکول ہے وہ اپنے اگر ان کی تعداد زیادہ ہے اسٹاف کی، جیسے ہم لوگ ہیں سڑک بلاک کرنے کے قابل ہیں، یا پھر طلبہ جو ان کو ساتھ ملائیں، مقامی جو لوگ ہیں والدین ان کو ملائیں اور اپنی سڑکیں جو ہے نا بلاک کر دیں، یہ نیکسٹ آیا عمل ہوگا ان کا۔ تو انشاءاللہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اب جو ہماری انتظامیہ سی اوز وغیرہ ان کو پیچھے سے پیغام آ رہے جی آپ انسپیکشن کریں، یہ کریں وہ کریں، اس طرح کے جناب وہ انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کرنے ہیں، تو پرنسپل صاحب گھبرانا نہیں، اسی تھوڑے نال انشاءاللہ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੂਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ੀ ਸਲੂਕ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ قطن انہوں نے یہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ اسی اپنی یونین دے نال کھڑے ہیں، کسی بھی افواہ تے کم نہیں کریں گے اور انشاءاللہ اسی مل کے جدوجہد جڑے نا وہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ آدم طالبہ کھڑے ہو کے سب تو پہلی گل ہے کہ انسان میں جدوں یونٹی ہوئے نا تو میرا خیال ہے کہ ہر چیز ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ سیریس ہاں یونائٹڈ ہاں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز بھی جڑی ہے نا وہ ناقابل عمل ہے، ہر چیز جڑی نا ایوری تھنگ از پاسبل۔ اور بدقسمتی نال کیا تو جاتا ہے نا کہ آپ ایک جڑی نا کمیونٹی ہے، معذرت نال آپ اصل دے وچ کمیونٹی ہے ہی نہیں۔ محکمہ ایجوکیشن دے وچ میں دیکھا ہے کہ کمیونٹی نام دی کوئی چیز نہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ پولیس والے کو بغیر قتل بھی ہو جاتا ہے اور اوپر یعنی کہ آئی جی تک دا ہو، یعنی کہ انہوں نے ہے پتہ کہ سارے بندے کو قتل ہو گیا ہے اور پورا محکمہ اس بندے نو ڈیفینڈ کرن تے لگ جاتا ہے۔ اور ادھر جب کہ اپنے پاس لیگ پولنگ عام ہے، ایک بندہ اگر پھنس گیا ہے باقی سارے ہس رہے ہوندے نے، اور اس واسطے میں نہیں سمجھدا چاہے کوئی اس چیز نہ ایگری کرے یا نہ کرے، کمیونٹی آپ ہے ہی نہیں اصل دے وچ۔ اس واسطے اگر جدوں تک کمیونٹی آپ بنا دے نہیں ادوں تک توقع ہی نہ رکھو کہ آپ کوئی چیز اچیو کر لیں گے۔ میرا تو یہ نہیں پوچھتا۔ انما المؤمنون اخوة وقال سبحان قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك اصابعه۔ محترم اساتذہ کرام، سامعین کرام، ہم جس مقصد کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا ایک گورنمنٹ کے خلاف دھرنا جا رہا ہے جو انہوں نے ملازمین پر ظلم ڈایا ہے، ملازمین پر جبر کیا ہے اور ان کے جائز حقوق اور مطالبات کو غصب کرنے کی کوشش کی ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ حکومت جو عوام کی سپورٹ سے، عوام کے تعاون سے بنتی ہے، کوئی وزیر بنتا ہے اور ایم پی اے ایم این اے بنتے ہیں، تو ان کا مقصد ملک کی عوام کی خیر خواہی ہے، نہ کہ ملک اور عوام کو تنگ کرنا اور پریشان کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ دراصل یہ ملازمین جو 30 سال 25 سال 35 سال سروس کر کے اپنی ریٹائرمنٹ سے فارغ ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں، اپنی ملازمت سے سرخرش ہوتے ہیں،
تو ان کا یہی اثاثہ ہوتا ہے کہ بعد میں ان کو پینشن ملتی ہے، ریٹائرمنٹ پہ گریجویٹی ملتی ہے، تو وہ اپنے جو انہیں حکومت کی طرف سے رقم ملتی ہے، وصول ہوتی ہے، وہ کوئی اپنا مکان بناتا ہے، کوئی اپنے بچوں کی شادی کرتا ہے، یا اپنی کوئی دیگر ضروریات جو انہیں ملتی ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ لیکن ایک ملازم جو 60 سال کی عمر کو پہنچ کر وہ سبکدوش ہو جاتا ہے، اپنی ملازمت چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اسے خالی ہاتھ ہی گھر بھیج دیا جائے، اور پھر اگلی زندگی جو اس کی بڑھاپے کی زندگی ہے، ضعیف العمری کی زندگی ہے، تو وہ اس ضعیف العمری میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ جبکہ اگر وہ بے روزگار ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے، تو اس دور میں تو جس کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کا بھی یہی حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی۔ اور یہ جو لوگ حکومت پہ بیٹھتے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے ہی مہینوں جو اسحاق ڈار جو جناب ایک وزیر خزانہ بن کر آئے، اور وہ 3-4 سال ملک سے غائب بھی رہے، اور انہوں نے کروڑوں کی رقم جو ہے نا وہ تھا کہ ادھر وزیر خزانہ کی سیٹ پہ براجمان ہوئے اور پیسے لے کے ادھر سے پھر غائب ہو گئے۔ لیکن یہ جو اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں، یہ اس ملک میں رہنا اور اس ملک میں رہ کر اپنا علاج معالجہ کروانا یہ مناسب ہی نہیں سمجھتے۔ کیا یہ ملازم یہ بھیڑ بکریاں ہیں، یہ جانور ہیں، یہ انسان نہیں ہیں، ان کی ضروریات نہیں ہیں، ان کی بیوی بچے نہیں ہیں، اور ان کی شادی اور غمی نہیں ہے، اور یہ کیا اسی طرح جو ان کے رحم و کرم پر ہیں یہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ نہیں کروا سکتے، یہ حکومت کو اپنے مسائل بھی نہیں بتا سکتے، اور اگر مسائل بتانے جاتے ہیں، اپنا رونا رونے جاتے ہیں، تو آگے سے ان پہ لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، ان کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی، ایون کہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی کی جاتی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا عدل ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک یہودی مانگ رہا تھا، تو آپ نے اس کو ٹھوکر لگائی، فرمایا یہودی تو مانگ رہا ہے، کہتا ہے حضرت میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کما نہیں سکتا، کمزور ہوں، اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، طاقت نہیں رہی، جوانی ختم ہے۔ جوانی میں کام کرتا تھا اور کمائی کر کے مسلم حکومت کو جزیہ بھی دیتا تھا، لیکن اب میں کیسے کمائی کروں؟ آپ نے اس کا دکھ سنا ہے، فاروق اعظم نے، خلیفہ ثانی نے، مراد مصطفیٰ علیہ السلام نے ان کا دکھ سنا کہ یہ بندہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، بندے کا مطالبہ جائز ہے، یہ حق بجانب ہے، یہ رائٹ پہ ہے کہ اب کما نہیں سکتا تو کیا کرے گا؟ فرمایا اس کمائی سے جو مانگ کر میں کماتا ہوں، اکٹھا کرتا ہوں، اس سے اپنا جزیہ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خزانچی کو حکم دیا کہ یہ بندہ تو مجبور ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اس سے جزیہ وزیہ ختم کرو، بلکہ اس کا معاوضہ اور اس کا مشاہرانہ جو ہے نا وہ مقرر کرو، اور اس کی ضروریات اس کو گھر بیٹھے ملے۔ لیکن کیسے دکھ کی بات ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور یہ معلمین اتالیق اور اساتذہ کرام کے ساتھ وہ لوگ جو اساتذہ کے سامنے زانوے تلمذ طے کر کے پڑھے ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور جو ان مراتب پہ اور ان بلند مرتبہ زینوں پہ فائز ہوئے ہیں، آج انہی اساتذہ کرام کے خلاف یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر ظلم، اس سے بڑھ کر ستم کہ وہ خواتین اساتذہ کرام جو اپنے احتجاج کے لیے گئی تھی، ان سے بھی ہاتھا پائی کی ہے، ان کے موبائل چھینے ہیں، ایون کہ ان کے موبائل چھین کر انہوں نے وہ نہر میں پھینکے ہیں، یہ بات منظر عام پر ہے۔ تو اس حکومت کو مر جانا چاہیے ڈوب کے، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اتنی مراعات، اتنا بجٹ سارا اپنے کھاتے میں لے رہے ہیں، سینکڑوں روپے کا بجٹ، ہزاروں روپے کا بجٹ ڈیلی کا، لاکھوں کا بجٹ گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس میں
लाखों का डेली का बजट है। ये 40 करोड़ सर झंडा ही लग गया है। तो ये हमारे जो मौजूदा ये निगरान नकली जिसे कहा जाता है जो वज़ीर आला है, 40 करोड़ का झंडा, 40 करोड़ का। अवाम सड़कों पे है, अवाम बेबस और मजबूर है, और अवाम रोटी के लिए, 2 टाइम की रोटी के लिए तरस रही है, और ये 40 करोड़ के झंडे लगाकर वो पैसे हड़प कर रहे हैं। और इसी तरह जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको बिजली मुफ्त है, पेट्रोल मुफ्त है, पेट्रोल गाड़ी उनको है दफ्तर आने जाने के लिए, लेकिन वो उन पे सैर सपाटा कर रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, बच्चों पे के साथ उन्हें दूर दराज सफ़र के लिए, सैर व तफरीह के लिए ले जाया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? उनको कोई पूछने वाला नहीं है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। बात तो बड़ी दिल पसीजने वाली है और काबिल फ़िक्र और काबिल गौर भी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा दे रहे आम के सामने, मजमा के सामने खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। एक सामईन में से खड़ा होता है कि हज़रत आपने ये तहमद और कमीज़ दोनों नए पहने हुए हैं, जबकि तमाम जो माल गनीमत से जिसको हिस्सा मिला है वो एक कपड़ा है, उसकी कमीज़ बन सकती है या तहमद बन सकता है, आपने तो उसे दोनों कैसे बना लिए? तो फरमाया उमर जब तक इसका जवाब नहीं दे देता दोबारा खुतबा शुरू नहीं करेगा। इनका गिरबान पकड़ना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा। हम असातिज़ा हैं, हम टीचर्स हैं, हम मुअल्लिम हैं, हमें समझाना पड़ेगा कि हमने तुम्हारी तरबियत कैसे की थी। जो हमारे अंदर खामियां हैं, जो हमारी कमज़ोरियां हैं, स्कूल में आकर भी कता नज़र इसके, जो स्कूल में आकर भी जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, इसके हलाल है, उस पर भी हमें फोकस करना होगा। सिर्फ़ हुकूक़ के हुसूल के लिए हम तब तगोदो करें, कोशिश करें, जद्दोजहद करें और फ़राइज़ को बालाए ताक रख दें, ये भी इंसाफ नहीं है। तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया जब तक मैं जवाब नहीं देता अपना खुतबा शुरू नहीं करेगा। अपने बेटे से कहा बेटा इसका जवाब दो। तो आपके बेटे ने जवाब दिया कि भाईजान जो मेरे हिस्से का कपड़ा था मैंने वो भी अपने बाबा को दिया है और इसीलिए उनका ये लिबास मुकम्मल हुआ है। यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। यही उमर फ़ारूक जिनके तज़किरे हम शुरू करें तो हमारी दुनिया बदल सकती है, हमारे हालात बदल सकते हैं, हम अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यही उमर फ़ारूक फरमाते हैं अगर मेरे दौरे हुकूमत में, दौरे खिलाफत में एक कुत्ता दरियाए फ़ुरात के किनारे भूखा मर गया, लक़द कुन्तु मसऊलन अन्हा, तो मुझे इसके बारे में पूछा जाएगा उमर तुम्हारे दौरे हुकूमत में एक कुत्ता, एक जानवर प्यासा मर गया था, इसका जवाब दो। तो उमर क्या जवाब देगा? रात को गश्त करने वाली उमर, और आज ये सारी रात जागते हैं, ये बेगैरत दरिंदा सिफ्त इंसान सारी रात जागते हैं और सहरी के वक्त ये सोते हैं और दिन को 11 बजे उठते हैं। और मुसलमानों की तनज़्ज़ुली का, पस्ती का यही सबब है कि मुसलमान रात गए तक जागते और रात गए तक जागते अपनी मन मौजों में, मस्तियों में, क्लबों में, ऐशो इशरत में, शबाब कबाब में दिन को सोते। और अंग्रेज़ जब इधर आया था तो वो इन टाइम पहुंचता था। अंग्रेज़ जब इस बरसगीर में आया तो जब वो दोपहर का खाना खाता था, लंच करता था अंग्रेज़, तो ये मुसलमान नाश्ता कर रहे होते। तो आज उसकी हम जो सज़ा है वो भुगत रहे हैं। हमें भी एक तो मेरी गुजारिश है आपसे, आप असातिज़ा किराम से गुजारिश है कि हमें अपने आप को भी बदलना है। कुरान में यही आता है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो ख़ुद अपने आप को चेंज नहीं करते, अपने आप में तब्दीली नहीं लाते। अगर हम यूं ही रहें, ये मुसलमान मोमिन की ज़िंदगी एक कैद की ज़िंदगी है, एक मुसाफिर की ज़िंदगी है, एक परदेसी और अजमी की ज़िंदगी है। वो कहता है कि मैं इधर ऐशो इशरत के लिए आया हूँ, कतन ऐसा नहीं है। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद खाने में ऐशो इशरत नहीं है, याशी नहीं है, तायुस पसंदी नहीं है, इधर मौज मस्ती ऐश बहार नहीं है। यहाँ तो वो कैद काट रहा है और कैद में मुमकिन नहीं है कि अपनी मर्ज़ी करे।
اور ایک دن اس کو جو عیش و عشرت والی زندگی ہے وہ آخرت کی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اساتذہ کرام، اطالب کرام، میری گزارش ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی رنگ لائے گا، ہماری کاوش اور کوشش کو بھی رنگ لائے گا۔ ہمیں صدق دل سے توکل، بھروسہ، اعتماد، ٹرسٹ اور یقین سے ہمیں یہ اپنا عمل جاری رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو کمی کوتاہی ہے، جو کمزوری ہے، اپنی ذمہ داری کے حوالے سے، اپنے فرض کے حوالے سے، اس کو بھی ہم نے سدھارنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے نظام کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ ہم خود بھی اپنی اصلاح کریں، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، فرائض کے حوالے سے، کہ کہاں تک ہم میں کمزوری ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے، اور ہر ایک سے وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم میں نماز کی سستی ہے تو اس کو دور کریں، ہم میں قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی میں ہم غفلت کر رہے ہیں تو اس کی پابندی کریں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہماری بیوی پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، ہمارے بچے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، کل قیامت کو ہم ان کے عوض نہ پکڑے جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری تو نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، تو اللہ نے پوچھنا ہے تمہاری بیوی کتنی نمازیں، تمہارے بچے، تم نے کبھی میری خاطر خفا ہوئے، ناراض ہوئے، ان سے پوچھا، ڈانٹ ڈپٹ کی، اور تم اپنے دل میں کڑے کہ یہ کیوں نہیں نماز پڑھتے یار۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میں لوگوں کو ان کی کمروں سے پکڑ کر دوزخ سے پیچھے ہٹا رہا ہوں، وانا آخذکم بحجزکم عن النار، اور وہ میری کمروں کو، میرے ہاتھوں کو چھڑا چھڑا کر دوزخ میں، آگ میں چھلانگے لگا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم انگشت بدندار رہ جائیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے بیٹے کی چارپائی کو آگ لگ جائے تو ہم واویلا اور شور نہیں کریں گے، ہمارے گھر کو آگ لگ جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من فاتتہ صلاۃ العصر فکانما وطر عنہ مالہ، جس کی عصر کی نماز گئی، رہ گئی، قضا ہو گئی، گویا اس کا سب کچھ، مالہ و اولادہ، مال و متاع، سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو ہمیں اپنی کوشش مخلصانہ انداز میں، بڑے احسن انداز میں، دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہ نہیں سمجھے کہ ہمیں سب کچھ فوراً پلیٹ میں رکھ کر دے دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کچھ ظالموں سے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، یہ ظالم، جابر اور بڑے غاصب حکمران آئیں گے، تو فرمایا ان کے ساتھ بڑے انداز سے، بڑے طریقے سے، مناسب ماحول کو، انداز کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے ڈیل کرنا ہے۔ تو ہمیں کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے اس دھرنے کو جاری رکھیں، کامیاب بنائیں، اور اپنے ہمارے جائز مطالبات ہیں ان کی تکمیل تک ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمیں حقوق و فرائض پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر! الرحیم، یہ چوئی بشارت صاحب نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ ہم لوگ ٹیچرز جو ہیں وہ ایک کمیونٹی نہیں ہیں، یعنی کہا جاتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے۔ تو میں تھوڑا سا اس کویسچن میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو یہ ڈپارٹمنٹ 74 ایئرس تو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، تو 74 سال میں جو کمیونٹی نہیں بن سکا، تو میرے خیال میں اس کو کمیونٹی بننے کے لیے مزید ابھی 74 سال اور لگیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کا جو آپ کو یہ جن کی سروس کوئی 30-35 سال ہو گئی ہے وہی بتا سکتے ہیں کہ 30-35 سال میں انہوں نے کیا کیا کمیونٹی بنانے پہ۔ اگر وہ نہیں بنا سکے تو آگے پھر اس کو کیسے بنے گی اور کیا مسئلے مسائل ہیں۔ میرے خیال میں تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا اوپینین ہے، وہ کسی دوسرے کے اوپینین کو جو ہے نا وہ سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو پڑھ جاتے ہیں ہم لوگ انہیں میں سے ایک ہیں، سارے زیادہ پڑھے لکھے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، دوسرے کے اوپینین کو ہم لوگ جو ہے وہ اہمیت دینا نہیں چاہتے، اور ہر کسی کو لگتا ہے کہ اس کا اوپینین درست ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے یہ پڑھے لکھے لوگ یہ کمیونٹی نہیں بن سکے، باقی تو سارے بن گئے ہیں۔ اور یہ میں آگے بھی مزید بھی میرا نہیں خیال کہ یہ آگے بھی کبھی کوئی ایسا کوئی نظر آئے، کوئی ایک پلیٹ فارم پہ ایک متفق ہو کے، کوئی ایک پوائنٹ آف ویو پہ کبھی یہ متفق ہو سکے۔ لیکن سر اتنا یہ تو آپ نے نا امیدی والی بات کی ہے نا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر 74 سر نہیں ہویا تو اگے کر لو، اسی ہون نہیں دینا۔
اگر کسی چیز کی کمی رہی ہے سر، کسی چیز کی کمی رہی ہے، کوتاہی برتی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ وہ اگرچہ لاپرواہی ہو گئی ہے، پچھلے سابقہ دور میں سابقہ ملازمین نے یا اس کی طرف توجہ نہیں دی یا اس کی ضرورت موقع بموقع نہیں محسوس کی گئی، لیکن اگر کوئی بھی اچھا کام ہے، جب سے ہی اس کی بنیاد رکھ دی جائے اور اس کے پیچھے لوگ اس کی تکمیل کے لیے تگ و دو کوشش شروع کریں، تو میرا خیال ہے کوئی کام ایسا نہیں، یہ تو معمولی کام ہے، یہ کون سا کام ہے؟ یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اتفاق کا، اتحاد کا، ملازمین کے باہمی جو مفادات ہیں، تو یہ کام ہو سکتا ہے اگر نیت ٹھیک ہو تو۔ پاکستان ایک قوم نہیں اپنے آپ سے بن سکے جی، وہ سندھی بلوچی پٹھان والے چکر جو باہر نہیں آئے۔ سر جی ایک چیز تھی نا مس کر گئے جی